نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. ہمارے رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب دے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل فرمائی، اس کی وضاحت اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور اس دنیا کے اندر ہمیں کیسے جینا ہے اس کا سلیقہ سکھلایا. قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبویہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو فرامین ہیں اس کو پکڑ لیں اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ صاف فیصلہ ہے. جو دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے. کسی بھی صورت میں اگر ہمیں روک دیا اور ہم اس کو لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم قرآن کے بھی منکر ہیں اور احادیث کے بھی منکر ہیں. بعض لوگ اس کو بہت آسان لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ارے چھوڑو معمولی چیز تو ہے، لیکن معمولی چیز نہیں ہے. ڈائریکٹ انسان قرآن اور احادیث کا انکار کرتا ہے. اگر زبان سے نہیں کرتا تو اپنے اعمال کے ذریعے انکار کرتا ہے. تو یہ دو ہی چیز ہے، جو حکم ملا اس کو لینا ہے، جس کو چھوڑنے کہا اس کو چھوڑ دینا ہے. شریعت یہی دو چیز ہم سے تقاضا کرتی ہے. آئیے آج کے خطبے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اولاد کے تربیت کے تعلق سے،
صرف اولاد کی نہیں بلکہ انسانیت کی تربیت کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی انشاءاللہ۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، بہت جامع آیت ہے۔ اس آیت کے ایک ایک پہلو پر غور کیا جائے تو ہمارے لیے اس میں کئی ایک باتیں ملتی ہیں۔ آج کل اس دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم تو اہل الحدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کتاب و سنت والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلم ہیں، مسلمان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہم سیدھے راستے پر ہیں، آگے آنے والی نسل راستے سے بھٹک بھی سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم جن کی حکمت کی گواہی اللہ نے خود دی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ لقمان حکیم کو ہم نے حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ وہی لقمان حکیم اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت جو کرتے ہیں، وہ پہلی نصیحت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، وعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے پیارے بیٹے لچے جگر سن، ان الشرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جس چیز کے رکھنے جگہ جو ہے اس جگہ کو پر نہ رکھ کر کے اس کو کہیں اور رکھ دیا جائے، اسی کا نام ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کی وحدانیت کو ماننا ہے، اسی کی اللہ رب العالمین کو ہمیں سب کچھ ماننا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو مانتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کو صرف ظلم نہیں کہا بلکہ ظلم عظیم کہا دنیا کے اندر جتنے مظالم ہے، جتنا ظلم ہے، ان سب میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کسی اور کو جا کر کے وہ سجدہ کرے، کسی اور کے پاس جا کے مانگے، کسی اور کا اپنا معبود تصور کرے، کسی اور کا اپنا سب کچھ سمجھ لے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، جس لقمان حکیم کے حکمت کی گواہی اللہ رب العالمین خود دیتا ہے، وہی لقمان حکیم اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتا ہے کہ میرے پیارے بیٹے رکھتے جگر سن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو اپنے اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت دیتے ہوئے انہیں اللہ رب العالمین کا تعلق سے ضرور بتلائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل، کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس باب کو قائم کرنے کے بعد جو آیت پیش کرتے ہیں، امام بخاری کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب کوئی باب قائم کرتے اس کے بعد اگر کوئی حدیث اس باب کے تعلق سے اگر بالکل نہیں ملتی تو کسی آیت کے ذریعے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس باب کے تحت جو آیت پیش کرتے ہیں وہ آیت دیکھیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے باب اور اس آیت میں کیا تعلق ہے۔ باب قائم کیا گیا العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے، کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس باب قائم کرنے کے بعد آیت کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت انتہائی ضروری ہے، اللہ رب العالمین کا پہچاننا ضروری ہے۔ جب تو اللہ کو نہیں پہچانیں گے ہم اللہ کی عبادت اس صحیح معنوں میں جیسے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے ویسے عبادت نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت اپنے اولاد کو ہم سب سے پہلے دے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان کیسے دے؟ بچہ چھوٹا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ انسان سب سے پہلے صرف سنتا ہے، سننے کے بعد وہ اپنے اندر بات کو اخذ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
تو جب بچپنا ہوتا ہے اس وقت کچھ نہ سمجھتا ہو، لیکن ہم اس کے سامنے اللہ کا تذکرہ ضرور کریں، ہم اس کے سامنے یہ ضرور آپس میں گفتگو کریں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان و نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی، آئیے اس کو ہم سنتے ہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ یہ جو تربیتی پہلو ہیں یہ صرف اولاد کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، اور اس نے بہتر پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ پیغام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا غلام، اے بچے، کیا میں تجھے کچھ خبر نہ دوں، کچھ تعلیم نہ دوں، میں تجھے کچھ بتلاؤں نہ، ینفعک بہ اللہ، جس سے اللہ تجھے نفع پہنچائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، سن اے بچے سن، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کیا مطلب رکھتا ہے؟ محدثین اور شارحین لکھتے ہیں اللہ کی حفاظت یہ ہے اس کے دین کی حفاظت کیا جائے، اس کے شریعت کی حفاظت کیا جائے۔ اللہ جو ہمیں کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور ہم پر جو قانون نافذ کرتا ہے ان سارے کے سارے قوانین کو ہمیں ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہوئی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دوسرا پیغام کیا دیا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو جہاں بھی کہیں رہ، تو جہاں بھی کہیں رہ اللہ رب العالمین کے قوانین کی پاسداری کر۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تجھے سوال کی ضرورت پیش آئے اللہ سے سوال کر، جب تجھے مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ رب العالمین سے مانگ۔ آج دیکھیے انسان کو تھوڑی پریشانی آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، نہ جانے کون کون سے ٹھکانے پر جا کر کے انسان اپنی حاجت پوری کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں سمجھا دیا، سکھلا دیا، اے انسان سن، اگر تجھے جب کبھی ضرورت پیش آئے، جب تجھے سوال کرنا ہو، جب تجھے کسی کے پاس حاجت مانگنی ہو، تو ایک ہی ذات ہے جس سے حاجت مانگ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پھیلا دے، وہ تیری حاجت پوری کرے گا، وہ تیری ضرورت پوری کرے گا۔ آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ اپنے علم کے اعتبار سے پوری دنیا کو جانتا ہے، کون کیا کرتا ہے اللہ بالکل سب جاننے والا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا میں اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار کو سن لیتا ہے۔ اذا دعانی، اللہ نے صاحب کہا جب وہ مجھے پکارتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا فاستجیبوا لی وليؤمنوا بی، لیکن ایک شرط لگا دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ بندہ میری بات تو سنے، بندہ میرے پر ایمان تو لائے، یعنی میں جو اس سے کہتا ہوں اس چیز کو کرے تو صحیح، جو میں اس سے تقاضا کرتا ہوں وہ اس سے کر لے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو بندہ جب ایمان لے آئے گا، اللہ کی بات کو مان لے گا، تو اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، اللہ کہتا ہے میں اس کو سیدھی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ تو آپ غور کیجئے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بتلایا۔ اللہ کہتا ہے بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، میں اس کی فوراً قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کوئی مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ رب العالمین سے مانگ لیا کریں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ پیغام بھی دیا
کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان ہے کمزور دل کا آدمی ہے، کمزور سوچ کا آدمی ہے، ضرورت انسان کو لگ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جب مدد کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے؟ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی مدد کی ضرورت پیش آئے تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے، ادھر ادھر بھٹکنے کی، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری ساری کی ساری باتوں کو سننے والا ہے۔ آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا فرمایا، بہت جامع نصیحت۔ اگلا جملہ آپ سنیں گے، آج معاشرے کے اندر ایک چیز چل رہی ہے، فلاں پارٹی ہمیں نقصان پہنچا دے گی، فلاں ہمیں یہ کر دے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہر ایک سنتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آئے دن آتے رہتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کوئی ویڈیو بن کے آ رہی ہے کسی پارٹی کی طرف سے، کسی مسجد کی طرف سے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا وہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ ہمارا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے وہ سن لیجئے۔ الا اعلمک، الا اعلمک، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جان لو، ان الامہ لو اجتمعت، اگر پوری امت مل کر کے، پوری جماعت مل کر کے، پوری قوم مل کر کے اگر جمع ہو جائے، ان ینفعک، نفع پہنچانا چاہے، کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لا ینفعک، نفع نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لک، مگر اتنا ہی نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ نے ہمارے لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جتنا ہمارے لیے نفع پہنچانا لکھا ہوگا اتنا ہی ہمیں دوسرا انسان نفع پہنچا سکتا ہے، ورنہ اس سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اگلا جملہ دیکھیے، الا اعلمک، جان لو، خبردار سیکھ لو، جان لو، ان یضرک بشیء ان الامہ لو اجتمعت، اگر پوری امت مل کر جمع ہو جائے، پوری باطل طاقت اگر جمع ہو جائے، ان یضرک بشیء، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لن یضرک، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لک، اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا آپ کے لیے اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ تعلیم ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، بہت جامع تعلیم دی گئی ہے۔ آج ہم گھبرا جاتے، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے۔ اور ایک بات بتا دو، یہ حدیث مبارکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہوا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ نے صاف کہہ دیا میرے نبی اپنے زبان سے کچھ نہیں بولتا، وہی کہتا ہے جو آسمان سے اللہ بھیجتا ہے۔ احادیث بھی جسے وہی خفی کہا جاتا ہے، یعنی آسمان سے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، تو ایک پیغام قرآن کی شکل میں، ایک پیغام احادیث کی شکل میں۔ تو اللہ رب العالمین خود ہی کہہ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ تمہیں دنیا کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا ہمارے لیے نقصان لکھا ہوگا۔ تو کیا گھبرانا، کیا ڈرنا، کسی سے ڈر نہیں، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین پوری طاقت رکھنے والا ہے۔ ایک اور نصیحت، رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ پیغام یاد رکھ لیجئے، قلمیں اٹھا لی گئی اور سیاہی سوکھ گئی، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہمارے مقدر میں جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی تقدیر لکھنے کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے اپنے ماتھے ٹیک دیتے ہیں، جبکہ رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ اگر مومن آدمی ہے، اس پر تکلیف آتی ہے تو یہ مومن کے لیے آزمائش ہے، کافر پر اگر تکلیف آتی ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ آگے بتایا، بہت جامع نصیحت، تکلیف
صرف تکلیف نہیں رہتی ہے بلکہ تکلیف کے بعد آسانی بھی آ جاتی ہے. العسر مع اليسر، تکلیف تو آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آ جاتی ہے. اور ایک بات، النصر مع الصبر، ایک پیغام رسول نے اور دیا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے. یعنی انسان جب پریشان ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو تمہاری مدد ضرور کی جائے گی. یہ کچھ نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے دعوت ہے، ہمارے لیے تربیت بھی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اپنے اولاد کو تربیت کرتے ہوئے ہمیں ضرور ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں لقمان نے اپنے بیٹوں کی نصیحت کی، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بہت جامع نصیحت وہ بھی ہے. پہلی نصیحت کیا کی تھی کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا. دوسری نصیحت سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمائی وہ حضرت لقمان کے ساتھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا وہ کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. انسان کو وصیت کی گئی کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کی ماں نے تکلیف کے بعد تکلیف اٹھائی، 2 سال دودھ پلانے کی مدت تک اسے جیلا، اس کی ماں نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے. تو اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر اور والدین کا شکر ادا کرے. تو شکر ادا کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ یعنی والدین نے جیسے ہماری تربیت کی ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ اس کے بڑھاپے میں ہم اس کی دیکھ بھال کریں، ہم اس کی دیکھ ریکھ کرے، ہم اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات کو مانے، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے. یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. آگے پیغام دیا اگر وہ دنیاوی معاملات میں کیسے بھی ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. لیکن ایک بات اور فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں کفر پر ابارے، شرک پر ابارے، تمہیں برائی پر ابارے، گناہ کے کام پر ابارے، تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے. اس لیے کہ کفر اور شرک یہ اتنی گرامی چیز ہے جس میں والدین کی بھی نہیں چلے گی. اس میں صرف اللہ رب العالمین کی سننا ہے اور اپنے والدین کو عزت کے ساتھ سمجھا دینا ہے. ہم یہاں آپ کی بات نہیں مان سکتے. دنیائی معاملات میں اگر باپ کافر ہو، ماں کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، دنیائی معاملات میں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا ہے. آگے اور ایک نصیحت فرمائی، وہ کیا ہے دیکھیے، یا بنی اقیم الصلاۃ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبیر. دیکھیے بہت ہی جان بات بتائی ہے. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے رکھتے جگر سن، اگر تو راج کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھا یا برائی کرتا ہے تو یاد رکھ لے، اگر تو اس برائی یا اچھائی کو اگر تو کہیں چٹیل میدان میں کرتا ہے، اگر تو کہیں چٹان میں جا کرتا ہے، یا آسمان میں چلا جا یا زمین میں جا کر چھپ کے بھی کر لے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس چیز کو لا کر پیش کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک باریک چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت کے تعلق سے امام شوکانی رحمہ اللہ اپنے تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب لقمان حکیم کے بیٹے کے سوال پر ہے. وہ سوال کیا تھا؟ بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان اگر کہیں ایسی جگہ پر جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے میں کوئی اچھا یا برائی کرتا ہوں، کیا تب مجھے اللہ دیکھ لے گا؟ تو اس کا جواب نے کہا کہ بیٹے تو کہیں بھی چلا جا، اگر تو اچھائی برائی کرتا ہے تو اللہ تجھے ضرور دیکھتا ہے اور یہ اچھائی برائی اللہ لا کر قیامت پیش کر دے گا. آپ اس کے اندر پوائنٹ دیکھیے، ہم اگر
رائے کے دانے کے برابر چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں، چھوٹا سا بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ارے چھوٹی تو بات ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رائے کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دانہ اٹھانا ہو مشکل پڑ جائے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے ایک دانہ گرا ہو نظر میں نہ آئے۔ اس دانے کے برابر بھی اگر ہم نے غلطی کی اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے اور اسے قیامت پیش کرے گا۔ تو اپنے اولاد کے دل کے اندر جو ہم اپنا خوف بٹھاتے ہیں اور اس کے دل کے اندر ہم یہ بات ڈالتے ہیں کہ اگر تو برائی کرے گا میں تجھے ماروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آپ کا بیٹا آپ سے کتنے گھنٹے رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، رات میں سو گیا، صبح اسکول گیا، شام کو آیا، ٹیوشن گیا، مدرسے گیا، کھیلنے گیا، دن بھر باہر ہے، آپ کب تک اس کو دیکھتے رہیں گے؟ اس کے دل میں یہ بات بٹھانا ضروری ہے، اے میرے بیٹے سن، اگر تو نے کوئی بھی غلط کام کیا، کوئی بھی غلطی کی، کوئی بھی جرم کیا، یاد رکھ لے میں دیکھتا یا نہ دیکھتا ہوں میرا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھ لے تو یہ نہ سوچنا اگر تو غلطی کر لے گا بات چھپ جائے گی، مجھ سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ روز قیامت تیرا معاملہ پیش کر دے گا اور وہاں تیرے پوری انسان وہاں جمع ہوگی، اور تو آج ایک انسان سے اپنی غلطی چھپاتا ہے، شرم کرتا ہے، اور روز قیامت پوری انسان وہاں موجود ہوگی، کس سے اپنی غلطی چھپائے گا؟ یہ احساس اپنے اولاد کے دل میں بٹھانا ضروری ہے، اور صرف اولاد کے دل میں نہیں بلکہ ہم میں سے ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس دل میں بیٹھ گیا تو آج تنہائی میں جب موبائل پر جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوگا۔ اتنے سوال، ایک سوال سب سے زیادہ چلتا ہے، بہت زیادہ چلا ہوا سوال ہے کہ اگر ہم کسی غیر محرم لڑکی سے چیٹنگ سے بات کرتے ہیں کیا یہ بھی گناہ ہے؟ کیسے سوال آ جاتا ہے؟ غیر محرم یعنی وہ لڑکی جو ہم سے پردہ کرے گی، جس سے ہماری شادی ہو سکتی ہے، اس لڑکی کے ساتھ چیٹنگ کرنا آج ہمارے نوجوان سے گناہ نہیں تصور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں، بات تھوڑی کر رہے ہیں۔ ارے تم چیٹنگ کرو یا کیسے بھی کرو، یہ ہم اپنے زبان سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے خیالات اس کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ اس کے خیالات ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ چیٹنگ کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی زنا کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ رب نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحش کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، گندا راستہ ہے۔ زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، زنا کرنا یہ بہت دور کی بات ہے، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور وہ ذرائع جو زنا کے قریب لے جانے والے ہیں وہ ذرائع بھی چھوڑ دو۔ یہ چیٹنگ کرنا یہ بھی ذرائع ہے، چاہے اسنیپ چیٹ سے کیجئے، چاہے واٹس ایپ سے کیجئے، چاہے فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام یا کوئی اپلیکیشن سے آپ چیٹنگ کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ 50 کوڈ مار کر کے آپ بند کر کے موبائل رکھ دیجئے، دنیا میں آپ کا موبائل کوئی نہیں دیکھ پائے گا، رب آپ کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور کرامن کاتبین جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے ایک ایک پل کا حساب لکھ رہے ہیں۔ جو یہ غلطی کرتے ہیں اللہ کے واسطے وہ چھوڑ دے، چاہے کوئی اور لڑکی ہو، نوجوان لڑکی یا لڑکا جو بھی ہو، یہ جرم میں اگر ملوث ہے اللہ کے واسطے اس چیز کو چھوڑ دے، ورنہ یہ آپ کے لیے وبال جان دنیا بن جائے گا، اور آج دنیا بن ہی رہا ہے۔ آج دنیا میں اتنے سارے معاملات جو خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہی چیٹنگ کے ذریعے سے تعلقات بنا رکھے ہیں، اور یہ چیٹنگ ساری کی ساری محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب معاملہ خراب ہوتا ہے ایک ساری چیٹنگ پولیس اسٹیشن میں جمع ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ آپ جب چیٹنگ کرتے ہو کیا سوچتے ہو؟ کیا آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہو؟ وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے، نکل جاتی ہے؟ نہیں، یہ سائبر کرائم کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی جرم ایسا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں محفوظ رہتی ہے، جاتی نہیں ہے۔ تو میرے نوجوانوں، یہ آج آپ کا بھائی آپ سے کہنا چاہتا ہے، اگر آپ بند کمرے میں بستر پہ لیٹ کر کے ایسا جرم کرتے ہو تو یاد رکھ لینا یہ جرم آپ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، یہ جرم آپ اپنے ابا اما سے چھپا سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپا سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں اس دنیا میں آپ کو کوئی نہ جانے، قیامت دن ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ جب پیش کر دی جائے گی
تو سورہ کہف جو آج پڑھنے والی سورت تھی، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے بعد میں پڑھ لے، اس سورت کے اندر بہت ہی جامع آیت ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس رجسٹر نے جو رجسٹر لکھ رہے ہیں، اس رجسٹر نے نہ چھوٹے گناہ چھوڑے نہ بڑے گناہ چھوڑے، سب کو لکھ ڈالا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے بڑے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھ ڈالا۔ یہ ہم خود کہیں گے، اگر آج احساس نہیں ہوا تو روز قیامت ضرور اپنی زبان سے کہیں گے میں نے صرف چیٹنگ کی تھی، میں نے صرف ایسی بات کر لی تھی۔ نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بھی ایک زنا کا ذریعہ ہے، زنا کا راستہ ہے، یہاں سے زنا کا راستہ کھلتا ہے اور زنا غریب انسان جاتے آتے زنا کر لیتا ہے۔ یہ گناہ ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش کرے۔ ایک اور پیغام جو لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا وہ یہ ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے جگر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ یہ نماز کا حکم تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، اپنے قوم کو، اپنی امت کو دیا۔ امت محمدیہ پر 5 وقت کی نماز ہے۔ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر نماز واجب تھی، 2 ٹائم کی تھی۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم ہم میں سے ہر بالغ انسان پر آتا ہے اور اسے پڑھنا واجب و ضروری ہے، اسے چھوڑنے پر گناہ ہے، سزا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں اس کی سزا متعین ہے۔ یہ ایک پورا لمبا موضوع اس طرف نہیں جاتا، لیکن نماز کا حکم ہم اپنے اولاد کو ضرور دیں۔ اور دوسرا حکم جو لقمان نے دیا وہ کیا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے لگتے ہیں نماز قائم کر، اور وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کام کو کرنے میں آج ہمارے مسلمان ڈرتے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہٹتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کام سے نہیں گھبرانا ہے، چاہے کتنے کلیم صدیقی، مولانا کلیم صدیقی جیسے کتنے کو اندر کر دیا جائے، ہم میں سے ہر انسان کو اندر کر دیا جائے، تب بھی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی والی امت ہو اور وسطیت والی امت ہو۔ تمہیں اللہ رب العالمین نے چنا اس لیے ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ اور اسی چیز کو روکنے کے لیے آج حکومت وقت ایسے لوگوں کو اندر کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ کام رک جائے، لیکن ہمیں روکنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آگے خود کہہ دیا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، وَاصْبِرْ، صبر کر، عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تجھے تکلیف آئے، یعنی امر معروف نہی عن المنکر، اس کام کو کرنے میں جو بھی تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، جو پریشانی آئے، چاہے حکومت ہند کی جانب سے ہو یا کسی بھی حکومت کی جانب سے ہو یا کسی گروہ کی جانب سے ہو یا کسی پرشاسن کی جانب سے ہو، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرنا اور آگے اپنے کام کو بڑھاتے رہنا، اپنے مشن کو جاری رکھنا، اور کسی پریشانی میں تم ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، صبر کرنا۔ آگے فرمایا ان ذلک من عزم الامور، اور کہا کہ دعوتی کام کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ عزم الامور بہت بڑا معاملہ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت ضرور کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نازل فرما کر ہمیں بتایا کہ یہ مت سوچنا کہ دعوت اللہ کا بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر یہ ٹھان لے اور ہر ایک کوشش کرے تو ہر ایک انسان کے اوپر 4 آدمی کے تک کو تبلیغ کرنا، کیونکہ پوری دنیا میں ایک مسلمان پر غیر مسلم 4 ہے۔ اگر ہر انسان دعوتی کام کو اپنا مشن بنا لے تو یہ 4 آدمی کو کیا ایک انسان نہیں سمجھا سکتا ہے؟ بالکل سمجھا سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے سے فرصت کہاں ہے؟ ہم خود گناہوں میں لدے ہوئے ہیں، ہم خود برائی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے کسی کو سمجھائیں گے؟ تو یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن
صبر کرنا ہے اور آگے کام کرتے جانا ہے۔ اور جو آگے نصیحت فرمائی وہ جامع نصیحت ہے، 2-4 باتوں کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، وہ دیکھیے کیا ہے آگے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے لگتے نگر سن، کسی بھی انسان کو دیکھ کر کے تو اپنے چہرے کی تیوری مت بگاڑنا۔ یعنی جیسے ایک انسان ہوتا ہے، ارے فلاں غریب آدمی آ رہا ہے، فلاں مزدور آدمی آ رہا ہے، ارے یار کیوں آ گیا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کے اوپر کبھی بھی تیوری مت لانا، یہ مت سوچنا کہ فلاں انسان بڑا غریب انسان ہے، وہ انسان ضرور ہے۔ قدر کرنا، اچھے سے ملنا، اچھے سے معاملات کرنا۔ وَلَا تَمْشِ بِالْأَرْضِ مَرْحًا، اور یہ بھی پیغام دیا زمین پر اکڑ کے مت چلنا، زمین پر نرمی سے چلنا، زمین پر اچھی ایک دم انکساری کے ساتھ چلنا۔ اور ایک پیغام دیا اپنی آواز کو پست رکھنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بڑے بہت چلا بات مت کرنا، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ نے کہا سب سے بری آواز اگر کسی کی ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو گدھے کی آواز بری کہہ کر کے گدھے کو برا نہیں کہا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ گدھا اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی آواز کو لوگ مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی جو چلاہٹ ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی چلاہٹ پر شیطان کو دیکھ کر کے وہ چلاتا ہے، اس لیے کہا گلے کی آواز سب سے بری مانی جاتی ہے۔ یعنی کسی سے بات کرنا تو اپنی آواز کو ایسی رکھنا کہ سامنے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے معاشرے میں ہوتا ہے نا، جب بات 2-4 لوگ دوست لوگ مل کے بات کرتے ہیں، ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ آزو بازو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رات میں کہیں ہمارے نوجوان بیٹھ جائے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے 10, 12, 15 گھر کے لوگ رات میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بھدی آوازیں ہیں، بری آوازیں ہیں جس سے ہمارے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایسی آواز نہ نکالو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ چند نصیحتیں انسانیت کے نام بھی تھی، اور اس میں کچھ پہلو اولاد کی تربیت کا بھی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بچے تھے اس وقت، یا غلام کہا، تو اس میں اولاد کی تربیت کا پہلو بھی ہے اور ساری انسانیت کا بھی پہلو ہے۔ اور حضرت لقمان نے یہ نصیحت جو فرمائی اپنے بیٹے کو فرمائی ہے، لیکن صرف اپنے بیٹے کے لیے ہم خاص نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ پوری انسانیت کے لیے دعوت ہے، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے، تو پوری انسانیت ایک تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کی تربیت اور ساتھ ساتھ اپنی انسانی تربیت کو عطا فرمائے، آمین۔ برادر اسلام، حاضر جمعہ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں ایک پیغام دیا ہے، اس آیت کو پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچا لو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، جب اپنے آپ کو بچا لو تو اپنے اہل ویال کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا حکم دیا جا رہا ہے؟ نارا، آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جو آگ جلائی جائے گی، روشن کی جائے گی انسان سے اور پتھر سے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے کہا اس کے اوپر ایسے فرشتے مسلط ہیں، اس آگ کے اوپر، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ جو کہتا اسے کر گزرتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا۔ اللہ نے پیغام دیا اے ایمان والو، مخاطب ایمان والے، اور کہا قوا انفسکم، کہ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، یعنی اب کے اندر جو غلطی ہے، جو برائی ہے، اس برائی کو مان لے، اس برائی کو دور کرے۔ اس کو دور کرنے کے بعد
اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے، یعنی اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا کس طرح سے، اس کی غلطی کی اصلاح کر کے، اس کے اندر برائی ہے اس برائی کو دور کر کے، شرک کی ضلالت ہے اس کو دور کر کے، کفر کو دور کر کے، اور جتنی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ساری برائی اسے دور کر کے اسے آگ سے بچا لیا جائے۔ اور ایک مومن کو مخاطب اور آگے فرمایا کہ آگ سے بچائے، تو گویا معلوم ہوا کہ اگر مومن بھی غلطی کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اگر وہ اللہ کے اس کے رسول کے فرمان کے خلاف چلے گا تو اس کے لیے بھی آگ ہے۔ اور ایک بات، یہ آگ جلائی کس سے جائے گی؟ پتھر اور انسانوں سے۔ مفسرین نے لکھا انسان وہ انسان جو پتھر کو پوجتے ہیں، اور پتھر وہ ہے کہ جس پتھر کو انسان پوجتا ہے، یعنی دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ مخاطب ایمان والے اور پتھر اور انسان جس سے آگ جلانا، وہ معلوم ہوا اللہ رب العالمین سے ہمیں ہدایت مانگنا چاہیے، توفیق مانگنا چاہیے، اور ایمان پر ثابت کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس وقت یہ شیطان مردود ہمیں بہکا لے جائے اور ہم کوئی ایسا کام کر جائے جو شرک والا ہو، گمراہی والا ہو، کفر والا ہو۔ تو اسی لیے اس بات پر توجہ دینی ضروری ہے، ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کریں اور پوری انسانی کی اصلاح کرنے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر یا اللہ جتنے بھی گمراہ ہو چکے ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہو یا اللہ تو ان سارے معاملات کو یا اللہ تو ہی سنبھالنے والا ہے۔ یا اللہ کسی گرفتاری کا معاملہ ہو یا اللہ تو ہی اس کے اندر بھی پناہ دینے والا ہے۔ یا اللہ سارے معاملات کو تو ٹھیک کرنے والا ہے۔